الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ انجیا میں سست جائے ہوئے ہو بھائی ماشاءاللہ ختم چہلم احمد خان بھٹی مرحوم اس دے اتے اے محفل پاک رکھی گئی ہے جدے الدعون الى الخیر میں قیصر عباس بھٹی ناصر عباس بھٹی اور جعفر عباس بھٹی صاحب اللہ تعالیٰ انہاں نو خصوصی خیر اور برکت نال نوازے اور اے جڑے سنگی دین دا کم کردے نے اللہ تعالیٰ انہاں نو بھی اس دی خیر اور اس دی برکت نال نواز دے وے اور
محافل اللہ دے دین دی تبلیغ دا سبب ہوندیاں نے. یہ سارے بہانے نے. کل شریف، چیلم شریف، عرس شریف، یہ سب بہانے نے اللہ دے محبوب دے دین دی تبلیغ کرنا واسطے. تو میں ایک آیت پڑھی ہے آج او دا ترجمہ تے تفصیل کریں گے جنہ کو مینو اللہ نے سمجھ دیتی ہے، اور تسی سارے سن لینا تے دعا خیر ہو جائے گی. قرآن پڑھنا بہت نفع بخش ہے. قرآن سمجھنا قرآن دا اصل مقصد ہے. آپ کو سمجھ آئی؟ قرآن پڑھنا نفع بخش ہے، ثواب ملتا ہے. قرآن پاک دی زیارت کرنا بھی عبادت ہے. قرآن پاک نو چھونا بھی عبادت ہے. قرآن پاک نو پڑھنا بھی عبادت ہے. لیکن انہاں ساریاں دی اصل کی ہے سمجھنا. قرآن پاک نو سمجھنا تو اصل مقصد ہے سمجھنا. ان پڑھ بندے خط آ جائے، ان پتہ لگے تیرے پتر لوایا ہے تو چمدہ رہندا ہے. میرا منڈا باہر ہوندا ہون تے شہر خط مک گئے نہیں، پرانے دور دی گل پہ کر. وہ خط نو چمدا رہندا ہے، سنبھالدا رہندا ہے. میرے پتر دی طرفوں خط آیا، میرا پتر باہر ہوندا ہے. لیکن ان پتہ کوئی نہیں ہوندا پتر دے وچ لکھیا کی. ساڈیاں مائیاں پرانے دور وچ خط آ جایا نا تے اوندا ایک کونا پھٹیا ہویا، وہ رون لگ پوندیاں. بجڑے خط دا کونا پھٹیا ہوئے اندے وچ کوئی بری خبر ہوندی ہے تے خرے کی ہو جائے آ گیا. کی سی انہاں نو سمجھ نہیں سی کہ دے وچ کی لکھیا. وہ پھر کسے پڑھے لکھے بندے ڈھونڈ دیاں گیاں تو دے کولوں پڑھاندے آئے جٹ بھئی یہ خط وچ لکھیا کی. سمجھ آ گئی؟ یہ حالت ساڈی بھی ہوئی ہے. اسی قرآن پاک نو چمنے بھی ہاں کہ ساڈے خالق دی طرف آئے. اسی قرآن پاک نال محبت بھی کرنے ہاں کہ ساڈے محبوب نبی نے اس نو ساڈے تک پہنچایا. لیکن سمجھ نہیں سکتے، سمجھنے دی کوشش نہیں کرتے کہ قرآن سانو دسیا کی. یہی وجہ ہے جدو اسی قرآن نہیں پڑھیا، کسی قرآن فہمی رکھن والے بندے کو سمجھیا نہیں تو پھر ساڈے ذہن ہائی جیک کیتے لوگاں، جھوٹیاں روایتاں سنا کے، تاریخ سنا کے. جیسا قرآن پڑھیا ہوندا تے تاریخ دی مجال کی آئی اوتھے کوس جاندے. بول دے نو عزیزوں اور ساتھیوں، یہ ایک آیت ہے قرآن پاک دی جڑی میں پوری تواڈے سامنے سمجھان دی اپنی طرفوں کوشش کر، اور یہی سمجھا کے دعا لمبی تقریر دی کوئی ضرورت. روٹی انی کھانی چاہیے جتنی ہضم ہوئے. اور باڑی چنگی بھی ہوئے تو ایویں بندہ کھا لے تو دی سمجھ ہی کوئی نہ لگے وہ کھادا کی تے کیا کی تے بیمار ہویا رہے تو دا فائدہ ہویا. انی دیاں گا جتنی میں لگتا ہے بھائی اتنی ڈوز ٹھیک ہی. رسول اللہ سرکار نے خواب تکیا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمینین. آج کل بندے آدھے یہ سی فلانی جگہ تو حدیث دی کتاب اچھو گل سنیے. پاجی حدیث اچھو بھی بعد سنیا جے پہلے قرآن تے سن لو. جو قرآن چیو دے تے شک ہی نہیں، حدیث تے جرا ہو سکتی ہے کہ دی سند نہیں سی، تے دا متن نہیں ٹھیک تے راوی تے جرا ہے ضعیف ہے کہ حسن ہے، حسن لذات ہی ہے لے غیر بڑیاں قسمان ہے. ایتھے تے کوئی گل ہی نہیں نا. وہ قرآن جو ہے تے سارے دا سارا ہی صحیح ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جرا ہے ہی کوئی. حضور نے خواب تکیا
کہ صحابہ نال نے کجا نے وال کٹائے نے کجا نے حلق کرائے نے حلق سدے نے ٹھنڈ نو اور صحابہ کرام اور حضور مسجد شریف حرم دی کعبہ شریف داخل ہو رہے ہیں اور عمرہ فرما رہے ہیں حضور نے فرمایا تیار ہو جاؤ عمرہ چلیے تیار ہو جاؤ عمرہ چلیے اس گل وچوں ایک فائدہ حاصل ہوا کہ اگر کوئی عالم کوئی پڑھیا لکھیا بندہ یہ اعلان کرے کہ میں عمرہ کرن جانا ہے تو دا اعلان کرنا محمود ہے اور سنت ہے کہ ان پڑھ لوگ او دے نال جان گے تے او اچھے طریقے نال او دی مائیت وچ عمرہ دے ارکان ادا کر لین تو ایدہ وچ کوئی عیب جس طرح کے علماء کر دینے یا پیران الزام کر دینے کہ ساڑھے نال تو لیکن انج نہ کرن بھائی 15 بندے نال تیار کر لین تے انہاں دیاں دوڑاں پھاد کے جینٹ دے اگے کرن میں سان کچھ نہ کی تے سارے ذبح کر کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ انج نہ کرن او اپنے پیسے دے پھر اعلان کرن اور لوگ انہاں دے نال جان تو نفع ہاں اگر وہ آدمی دین پیسے نہیں رکھ دے لیکن لوگ انہوں نے آدھن کہ بھئی تو ساڑھے نال چل اسی تیرا خرچہ کرنے ہیں یا وہ لوگ آدھن کہ میرا خرچ تو سی کرو تو میں تو اڈے نال چلنا تو تو انہوں عمرہ کراواں گا اور وہ اگر انہوں وزیر دے طور تے نال لے جان تو پھر بھی جائے ٹھیک ہے لیکن انہوں عوام الناس نو ایجنٹاں کو ذبح نہ کروایا کر رسول اللہ سرکار نے اعلان فرماؤ چلیے 1400 صحابہ تیار ہو اس لئے پھر خرچہ ہاں کوئی نہیں اٹھاں گھوڑیاں دے جانا سی ٹر پھر سرکار دے نال عمرہ کرن دا تے سواد ہی وکھرا ہے او دے تو بڑا کائنات وچ عمرہ ہو رو کیڑا سکدا صحابہ چل پے جدو حدیبیہ اے مکہ شریف تو کچھ میل دے فاصلے تے اتھے پہنچے تو مکے دے کافرہ نے حضور نو منع کر دیتا کہ تسی عمرہ نہیں کر سکتے جی انہاں بندیاں حضور نو روکیا جڑے مطلق کافر مشرکین انہاں حضور نو منع کر دیتا کہ تسی نہیں آ سکتے حضور نے بہت سارے بندے بھیجے کہ بھئی ساڈا مقصد تو اڈے نہ لڑائی کرنا نہیں ہے اسی تے عمرہ کرنا ہے اللہ دے دین واسطے سے آیا تو ساڑی لڑائی دا مقصد ہی نہیں لیکن انہوں نے منع اجازت دیتی تو رسول اللہ نے آخر تے حضرت عثمان غنی نو بھیجا کہ تسی جاؤ اور انہوں نے دسو کہ ساڑا مقصد تو اڈے نہ لڑائی کرنا تے نہیں اسی تو عمرہ کرنا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور حضور حدیبیہ دے ٹھہر گئے اور حضرت عثمان غنی مکہ تشریف لے گئے جس وقت آپ مکہ تشریف لے گئے تو وقت گزریا تو صحابہ حضور دی خدمت جلد کرنے لگے کہ کتنا خوش نصیب عثمان جڑا کعبے دا طواف پیا کردا ہونا تو رسول اللہ نے فرمایا میرا عثمان میرے تو بغیر طواف نہیں کرے گا وہ دے مکے والے حضرت عثمان نے کہا کہ رسول اللہ نے اجازت نہیں لیکن تسی طواف کر سکتے تو عاشق صادق حضرت عثمان غنی آپ فرماندے جے رسول اللہ طواف نہ کرن تے باویں اللہ دا گھر میں طواف نہیں کراں گا لا تقدموا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ رسول اللہ تو اگے ود کے صحابہ عمرہ بھی نہ کر دے اے نے صحابہ حضور دے حضور کو خبر پہنچی کہ حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے تو رسول اللہ ایک ککر دے درخت تھلے جلوہ فرما سا
فرمایا صحابہ اے رمض آؤ عثمان غنی دا بدلہ لینا واسطے میرے ہاتھ تے بیعت کرو. اسی کروں عمرہ کرن آیا لڑائی کرن نہیں آیا ہتھیار ساڈے کول کوئی نہیں لیکن اتھو خالی نہیں جاواں گے عثمان دے منکراں نال لڑاں گے. آؤ بیعت کرو. حضور تو زیادہ امن پسند کون ہے؟ حضور رحمت للعالمین نے رؤوف الرحیم نے ہے نے کہ نہیں؟ لیکن حضور نو مکے تو کڈیا گیا حضور نہیں لڑے. حضور دے راہاں تے کنڈے بچھائے گئے حضور نہیں لڑے. سرکار نو برا بھلا کیا گیا حضور نہیں لڑے. لیکن جدوں حضرت عثمان غنی کعبہ دی زیارت تو بھی روکیا گیا تھے حضور نہیں لڑے. تسی کعبے نہیں جا سکتے نو انٹری تے حضور لڑے نہیں. لیکن جدوں خبر ملی ہے نا کہ حضرت عثمان نو کسے کچھ کیا ہے فرمایا ہن لڑاں گے. ہن رمض دی سمجھ آئی اے رتبہ ہے حضور سرکار دے صحابہ دا. ہن لڑاں گے اور نیڑا انج نہیں میں لڑاں گے. فرماؤ بیعت کرو. بیعت کس گل دی کرو؟ اس گل دی بیعت کرو بل لڑنا ہے سارے. رسول اللہ سرکار نے ہاتھ بڑھایا تو صحابہ کرام حضور دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ دے گئے کہ باویں ہتھیار کوئی نہیں عثمان غنی دے دشمن نہ لڑاں گے. یہ مطلب رسول اللہ کسی غلط بندے واسطے لڑ سکتے؟ حضور ہمیشہ حق واسطے لڑ دے. بول دے نہیں حضور باطل واسطے لڑ سکتے. حضور دا عثمان غنی واسطے لڑنا حضرت عثمان غنی دے حق ہون دی دلیل ہے. بھاؤ لڑا گے. صحابہ کرام اٹھے اور اے رمض 1400 صحابہ بیعت کیتی ہے پر سوال ہے بس ساریاں کٹھی تے مڑ کوئی نہیں کیتی ہو رہی پہنا کہیں کیتی ہے. 1400 صحابہ بیعت کیتی ہے سارے سیانے بندے بیٹھے ہو. سوال ہے میں کوئی اس بارے بھی خبر ہے بس ساریاں تو پہنا حضور دے ہاتھ تے کہیں بیعت کیتی ہے عثمان دے دشمن نہ لڑاں گا تو 1400 ہی کیتی ہے پر 1400 چو سب تو پہلے جس کیتی ہے دا نام شیر خدا علی مرتضیٰ ہے. تو جی حضرت عثمان غنی ایڈی شے کوئی نہیں تھی. حضرت علی او دے نال لڑن او دے دشمن نال لڑن دی بیعت کیوں کیتی رسول اللہ؟ حضور بیعت لین تے علی بیعت کرن تے مقصد کی ہے بیعت دا. میں تقریر اگا نہیں کرنی جنہ چر تساں یہ گل تو پکیا نہیں ہونا. با حضرت علی حضور دی بیعت پہ کر دے عہد پہ کر دے تے حضور بیعت لے رہے کس واسطے؟ بولو کہ جیڑا عثمان نالوں نہ زیادتی کیتی اساں دا بدلہ لینا تے جو بندہ ہی نہ صحیح تے ایڈے وقت دی کیڑی لوڑ ہے اشرازی نہ ہونا چاہیے دا بگل مکی راضی ہونا چاہیے دا بگل مکی سن تاسی تنگ بڑے آئے تو گل مک گئی ہے. راضی نہیں ہوئے حضور فرماتے ہیں بیعت لینی ہے آؤ بیعت کرو. اور پھر اے دے نال ایک گل جوڑ دے مولا علی دے 18 پتر آئے روایت مشہور ہے. کتنے آئے؟ آپ جنگاں وچ حسن تے حسین پاک نو نہ گل دے دوجیاں گل دے تو کسی نے مولا علی تے اعتراض کیتا. اعتراض کرن والے مولا علی تے بھی کر لیندے ہیں. کسی نے مولا علی تے اعتراض کیتا کہ تسی حسن تے حسین نو جنگاں تے نہ بھیج دے دوجیاں پتراں گل دے ہو. واہ تے اگوں مڑ علی آئے نا انہاں فرمایا دوجے میرے نے نبی دے پتر نے. کو گل دی سمجھ آئی ہے کہ کوئی دوجے پتر نویکڑے میرے نے تے اے نبی پاک دے پتر نے اے انہاں دے نے تے نور نبوت دنیا تو بجھ نہ جائے شہادت دا رتبہ پا جان اس واسطے میں انہاں بچا لے. ہن اگلی گل سمجھ جنہاں نو کسے جنگ تے علی پاک نہیں بھیجیا
جدوں حضرت عثمان غنی دے گھر دا باغیاں محاصرہ کیتا ہے نا، ادو علی پاک نے انہاں دوہاں پتراں نوں عثمان دے بوئے تے پہرے دار بنا کے کھلاریا۔ ویسے جٹاؤ سوچن والی گل ہے، جیڑی شے دا پہرا حسن تے حسین دیندے پے ہون او شے قیمتی کیتی ہے، اور حضرت حسن تے حسین جدا پارا دیتا ہے سجنا، اس شخصیت دا نام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ بیعت کیتی، ذرا غور ہے میرے بچیاں دا، جدو بیعت کیتی ہاتھ حضور دے ہتھاں وچ رکھیا تو اللہ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ اے جے قرآن اللہ دا، محبوب سونے میں راضی ہو گیا انہاں تے، کنہاں تے؟ مومنین تے۔ لو جی روڑا پہ گیا ہے تے ہر بندہ ہی مومن ہے جی، جنہ عید بھی کدی نہیں پڑھی ہو سینے تے ہاتھ مار کے آندے نسی وڈے مومن ہیں، تسی کون بول دے کوئی نو؟ ہاں جی، جنہ عید دی نماز بھی کدی نہیں پڑھی آندے پیچھا ہو جائے اگو مومن پہ آندے میں کہ جی لنگ جاؤ بادشاہ ساڈی مجال مومن پڑھی عید بھی کدی نہیں، کلمہ دوجا سیدھا کوئی نہیں آندا، مومن بڑے پھرنے سارے، جنہوں ہاتھ لواندا میں بڑا مومن۔ یا اللہ ایتھے روڑا پہ گیا کیڑیاں مومناں نال راضی ہیں؟ فرمایا اذ یبایعونک، میں انہاں مومناں نال راضی ہاں جنہاں میرے محبوب دی بیعت کیتی۔ یا اللہ بیعت بڑیاں بندیاں کیتی ہے، کیڑے بیعت والے؟ فرمایا تحت الشجرہ، جنہ نبی دی بیعت کر کے پکے رہن میں راضی انہاں ساریاں تیاں، پر آج اعلان انہاں واسطے پیا کرنا جنہ عثمان غنی واسطے کی کر دے رکھ ہٹ بہ کے یار دے ہاتھ بیعت کیتی ہے۔ کوئی روڑا ہے؟ ایک کہے وچوں کڈ لین دے، تھوڑا جا وچ ہے، انہاں کہا اندروں نہیں نہ کر دے، اتو کر دے آئے۔ میں کہ اللہ سونے تو پوچھ لو دلان دے بھی جان دے بھئی یا اللہ اندروں ویکھ لے آئی جس لے راضی ہوئے ہیں، تو اللہ آیت مکی نہیں نا، اللہ فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، اللہ انہاں دے اندروں بھی ویکھے، فعلم ما فی قلوبہم، جو کچھ انہاں دے اندر ہے اللہ ویکھے، تے جو گل نبی دے ہاتھ رکھ پہ کر دے آئے وہ ڈیری زبانی نہ ہے کر دے پہ ابو بکر تے علی اندروں بھی ہوئی بیان دے آئے، سونے عثمان دے دشمن نہ لڑا گئے۔ فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم۔ ساتھیوں سمجھ آئی جے کہ نہیں؟ اے نے حضور دے صحابہ جدو مرید ہوئے نا حضور دے تے اللہ قرآن اعلان کر دیتا ہے محبوبہ لقد رضی اللہ، اللہ انہاں راضی۔ سمجھ آگئی جے کوئی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے بارے اللہ فرماتا ہے لقد رضی اللہ، اللہ راضی ہو گیا ہے۔ اسی تے ساری عمر یہ یاد دیرا نیا انشاءاللہ ہو جائے، صحابہ انہیں جنہوں اللہ دس دیتا ہے میں راضی ہو گیا۔ آؤ میرے عزیزو اللہ دا قرآن سنیے، اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میں جائے ادھیا بندیاں کے تو اللہ کر لیں گے، کھڑا سمارٹ جا بندہ جڑا کے کھلو گے۔ سجنوں سمجھ آئی جے کوئی نہ کر وہ یہ پھر اپنا دھیان رکھ دینا وچوں کوئی چیز وچوں شارٹ مس نہ کر دی، ان اپنا ایفیشنسی کرنی دی۔ فرمایا والسابقون الاولون، پچھلے اور پہلے مہاجرین اور انصار
والذین اتبعوہم بإحسان، اور بھلائی انہاں دی اتباع کرنے والے، رضی اللہ عنہم، اللہ انہاں سارے راضی ہو۔ بندے اس لفظ رضی اللہ تے بھی ہوٹنگ کر دے، لو رضی اللہ جی، میں کیا ہے تو انہوں پٹھیاں لٹکانا ہے فرشتیاں جڑے رضی اللہ تے ہوٹنگ کر دے۔ رضی اللہ اچھ مولا علی بھی شامل ہے، رضی اللہ اچھ مولا حسن بھی شامل ہے، تو مولا حسین بھی شامل ہے، کیونکہ اللہ انہاں نال بھی راضی ہویا۔ نہیں ہویا راضی مولا علی نال اللہ؟ مولا حسن نال اللہ راضی نہیں ہویا؟ بول دے نہیں تو اللہ پاک اعلان کیتا ہے تو تسی ان طنز بنا لیں دیو، لیکن بندہ جاہل ہوئے تو موجیں ہی بڑی ہیں۔ وہ پہ اکثر دے رضی اللہ دا مانا ہے اللہ راضی ہوئے دا، میں کیا سواد کٹ چھڑی، میں کی آئی میری پار والی بہن میرے تو بھی اگے، کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ؟ یعنی جس بندے نو یہ نہیں پتا کہ رضی اللہ کی سیگا ہے، اس بندے نے تسی اتے باہ چھڑ دے باگا بیان کر، تو ان دی فیس 70,000 ہوتی، اس نات خان دی فیس بھی 70,000 ہے، جڑا اندر رضی اللہ کہنے والے اور کوئی ہون گے؟ وہ ظالمہ رضی اللہ تے اللہ فرما رہے ہیں، انہاں دی فیس اسی باڑی ہے، کیوں؟ جاہل بڑے پاجی خدا دا نہ ہے، ساڑھے بندیاں دا ذہن بن گیا ہے، جیڑی شے مانگی ہوئے وہ چنگی ہوتی، کوئی نہ سمجھ آئی؟ ساڑھے کول چیز دے اچھا ہونے دا معیار ہے وہ مانگی ہوئے، ڈیسپرین دی گولی کاغذ لپیٹ کے کسی اندے ہوئے لے اللہ تو آندھر بھائی اندھر آنوں ساڑھی پیڑ گل دی ہے، وہ کاغذ ذرا اچھا جا ہوئے تو کو آکے بھائی 250 دی ایک گولی ہے تو باہروں آئی ہے، تو اسی انہیں آسی باہمیں نہیں گلے گولی بڑی بدی ہے، گلدی سمجھ آئیے کہ کیوں؟ امپورٹڈ ہے، امپورٹڈ ہے، امپورٹڈ گولی تو ویک کے ہی ساڑھا ہونجی کہ بخار لے جاتا ہے، وہ باہروں آئی ہے۔ عزیزوں اور ساتھیوں، میں آپ دی خدمت یہ عرض کرانگا اپنے ساتھیاں نو، بھائیاں نو، محبت والے نو، پیار والے نو، ایک کوشش کرانگا سمجھان دی کہ میرے سجنوں، میرے عزیزوں، جو بات آپ تک پہنچائی جائے قرآن و سنت دی روشنی، اے ویکھیا کرو کی کہہ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کون کہہ رہے ہیں چھڑ دیو، وہ کی آندہ پیائے دیتے غور کرو، آپ نے سمجھ آئی؟ سنو اور یاد کر لو، سن لو ہے بھائیو ہے، اللہ انہوں نے راضی ہے اور وہ اللہ نہ راضی، اللہ رضی اللہ عنہم ورضو عنہ، وہ اللہ نہ راضی ہو گئے نے تے اللہ انہوں نے راضی ہو گیا، وہ تے کی دوجی نہ راضی ہو گئے نے، پتہ نہیں انہوں بندے کیوں نہیں کھلوندے میں، اللہ صحابہ نہ راضی ہے، صحابہ اللہ نہ راضی، یہ آیت قرآن میں پائی ہوئے تو تامی میں ذمہ دار ہاں، جی ترجمہ غلط کیتا ہوئے تو تامی میں ذمہ دار کہ صحابہ نال اللہ راضی ہو گیا ہے تے اللہ صحابہ نال راضی ہو گیا، تو راضی کران والے حضور سرکار توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ قربانیاں دین والے صحابہ، رسول اللہ سرکار دے ہاتھ رکھن والے صحابہ، سارے صحابہ بیعت کر لئی، حضور نے اپنا ہاتھ حضرت عثمان نو دے چھڑیا، میں سونے آؤ گل سمجھنا، فرمایا آ ہاتھ میرا ہے تے آ عثمان دا، حضور نے اپنا ہاتھ حضرت عثمان نو دیتا ہے، گل تے غور نہیں کیتا، اللہ فرماتا ہے اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، سنیا انہاں ہاتھاں تے اللہ دا بھی ہاتھ ہے، توجہ ہے، وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، حضور دے ہاتھ دیئے شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دے عمل نو اپنا عمل قرار دیتا ہے، تے حضور نے تے اپنا ہاتھ حضرت عثمان نو دے چھڑے، حضور نے ایویں ہاتھ حضرت عثمان دا دے چھڑے اپنا، حضور نے اپنا ہاتھ بلا وجہ ہی حضرت عثمان غنیم دے چھڑے،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو حضور نے اپنا دست مبارک عطا فرمایا ہے۔ اے میرے عزیزو میرے دوستو، حضرت عثمان غنی نو حضور نے اپنا ہاتھ عطا فرمایا ہے، تائیں تے اس ہاتھ وچوں ہر ویلے سخاوت ہوندی راندی آئی، تائیں تے اس ہاتھ چوں کدی مال مکے ہی نہیں، کدی او دے خزانیاں وچ کمی آئی نہیں، کدی او دے خرچ وچ کمی آئی نہیں، کدی کوئی غریب عثمان غنی دے دروازے تو خالی نہیں گیا۔ تائیں تے کہنے والے کہہ گئے نے اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا۔ اور ابو بکر صدیق سرکار نے بھی بیعت کی تھی، حضور نے بھی بیعت، حضرت عمر نے بھی بیعت کی تھی، مولا علی بھی بیعت کی تھی۔ جدو بیعت کر لئی نا تو اللہ نے ایک اعلان فرمایا، جڑا بندہ اس محفل میں جاگ دے وہ میری بات تے غور کرے۔ اور یہ اعلان پوری کائنات ہی صرف حضور دے صحابہ واسطے۔ کیڑا عزیزان دی وقار اج میں ٹردا جاواں، وہ چند بندے وچوں نکلنے جی نہ کھنا سی کسے پیر دے مرید نہیں، دوجے سارے ہی کدے نہ کدے پھس پھس گئے نے، بول دے نہ ہو میں کہنا اچھا تے وہ پیران دے مرید نے پیان دن میں بڑی برکت ہوئی ہے، جدو دے اسی مرید ہوئے ہیں تے اسی چنگا کیتا ہے مرید ہو گئے ہیں۔ ہن کسے نہ کھونا با چھڑ دے کھڑا ہے کیڑا کامی تو آندے نا میں پیران دے نال ہاں، میں کہہ تسی ہوئے ہو پیران دے مرید، صحابہ ہوئے نے رسول اللہ دے مرید۔ گل ایتھے بھی رکی نہیں نا، اللہ فرمایا سونے جڑے تیرے مرید ہوئے نے وہ تیرے نہیں ہوئے، اللہ دے مرید ہو گئے نے۔ آیت قرآن نہ ہوئے تو میں ذمہ دار ہوں، یہ آیت یاد کر لینا اور ذہن چکرنا نا۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یبایعونکا، سونیا بے شک جن لوگاں نے تواڈی بیعت کیتی ہے، ان الذین یبایعونکا انما یبایعون اللہ، سونیا جڑے تیرے مرید ہوئے نے وہ تیرے نہیں ہوئے، اپنے رب دے مرید ہو گئے نے۔ اب بندے آندے نے بیعت والی گل کتھوں کڈ لئی جے، میں کہا قرآن اچھی آئی جے لیکن پیر حضور ورگا ہوئے تے مرید صحابہ ورگے ہو، ہون والےاں دی گل نہیں کردا میں انہاں دی گل پیا کرنا جنہاں تے مہر اللہ لائی۔ ان الذین، کاش یہ لفظ میرے کو اختیار ہوندا تے میں تواڈے دل وچ نقش کر چھڈدا، میرے کو نہ اختیار نہیں، میں تواڈے دلاں وچ کھول کے تے گل وچ رکھ چھڈدا نکل دی۔ ایکو گل ہی بڑی ہے، سارے جراثیم اندر آنے ہی کوئی، لیکن مینوں اللہ اختیار انہاں دیتا ہے، میں صرف تواڈے کناں تک پڑھا سکنا، پڑھا رہے ہیں جے دل تک پڑھا سکدا ہوندا تے گوٹ کے وچ دھر چھڑ۔ ہاں جی اللہ فرماتے ہیں ان الذین یبایعونکا، سونیا جڑے تیرے مرید ہوئے نے وہ تیرے فقط نہیں ہوئے، اللہ دے مرید ہوئے نے۔ پائیا جڑے 15ویں صدی دے پیران دے مرید ہون وہ آندے نے اسی بھولدے نہیں، ساڈا پیر کامل ہے، صحابہ کیویں بھول سکدے نے جنہاں دا ایک خدا پیر ہے، ایک مصطفیٰ پیر ہے۔ صحابہ نوں کیوں بھول جاندے ہیں؟ تسی پتر جی تاریخ سنی تو مڑتے پٹھیاں گلاں تواڈے ذہن وچ ماڑیاں، قرآن سنو گے تو وہ ہے۔ اللہ فرما دے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، میں انہاں دے دل ویکھے نے، کائنات دے سب تو ستھرے دل چن کے اللہ یار دے غلام بنائے نے۔
جناب اگر توجہ ہوئے تو ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں. بھائی ٹائم کتنا ہو گیا ہے؟ ہاں نہیں بات لا دیا نہیں پر پتہ تو کرن دیو کتنا ہو گیا. ہاں کتنا ہویا ہے؟ بیک کے دسیا کرے اتنے آندا نہ ہو گیا. 10 کتنا ہوئی؟ 35 منٹ ہو گئے. لو جی پاجی پھر اجے رہندا جی. اجے بھائی ٹائم رہندا جی. تھوڑا جہا ٹائم اجے رہندا ہے تو تسی گھبرائے تے نہیں. مہربانی تہاڈی اجے کوئی ٹائم رہندا ہے. آخر سائیاں مڑا مووی والے نوں بھی سدیا ایڈے بھارے بندے نوں. اودے ظفر نوں سدیا نے ساؤنڈ والے نے سانوں بھی سدیا انہاں نوں اکٹھ اگے ہوئے ہے کوئی 4 گلاں تے کر لئی. کالے تے نہ ہو وہ ختم تے آئے بندے کالے پہ جاندے ماسا جانا مانا ہوندا تے کماں کراں نے چھٹی دے چھڈو. تانوں چھٹی ہے جنہ جانا ہے پائیو جاؤ. تہاڈا حاضری ہوگی اللہ تانوں برکت دے. تے جڑے ہے انہاں نال کوئی 4 گلاں بیٹھے جو ذرا پیار ہو جائے گا محبت ہو جائے گی. حضرات آیت میرا دل کردا ہے اگر میرے کول اختیار ہوندا میں تہاڈے دل وچ پا چھڑدا. کیڑی؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. جویں انما یرید اللہ نا ایویں انما یبایعون اللہ. اللہ فرمایا نا انما یرید اللہ لیذہب. جتھے انما یرید اللہ لیذہب رکھیا ہوئی ذرا اس سے ذہن چہ بھی رکھ. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے وہ خاص لوگ نے جنہوں نے اللہ دی بیعت کر لی. ید اللہ فوق ایدیہم. اللہ انہاں ہتھاں تے اپنا ہاتھ رکھیا. سچی دسو ہے جدے ہاتھ تے اللہ ہاتھ رکھ لوے وہ ہاتھ بھلن دیندا ہے پھر بولے نہیں. عزیزان من وگرامی قدر سنگیو میرے حضور سرکار انہاں ہتھاں پاک کیتے اپنے ہاتھ وچ لے کے اللہ نے مہر لائی اتے اپنا دست قدرت رکھ کے. میں سنگیاں اپنے انو ایک جملہ دینا چاہنا جڑا یاد رکھ سی قیامت تائیں دعا لے سی. عزیزو میرے مولا حسین نے یزید دے ہاتھ کیوں نہ دیتا؟ کیونکہ یزید پلید دے ہاتھ پاک دا ہاتھ نہیں آ سکدا. حضرات دی وقار حسین پاک نے سر کٹایا ہے مگر پلید دے ہاتھ نہیں دیتا. پلید دے ہاتھ نال کہ حسین ہاتھ نہیں لاندا. حسین دا نانا کیویں انہاں ہاتھاں تے ہاتھ رکھدا جڑے پاک نہ ہوندے. ابو بکر دے ہاتھ ہوتے بھی نانا جان دا ہاتھ ہے. عثمان پاک دے ہاتھ ہوتے بھی نانا. حضرت عمر دے ہاتھ ہوتے بھی نانا جان دا. حضرت ابو بکر دے حسین تے ہاتھ نہ دیتا. سرداد نداد دست در دست یزید. حسین نے سر دیتا ہے پر پلید دے ہاتھ نو ہاتھ نہیں لایا. اے مندے ہو کہ نہ مندے ہو؟ حسین دے نانے کے صحابہ دے ہاتھ پھاد کے دے تو اللہ پاک بھی ہاتھ چا رکھیا ہے. اللہ ہاتھ رکھیا ہے اتے کسے اور مرید اتے بھی اللہ ہاتھ رکھیا ہے. دنیا اتے کو بندہ بھی کھاؤ جی دے اتے اللہ ہاتھ رکھیا ہو. صحابہ دے ہاتھ ہو جی دے قرآن چلان ید اللہ فوق ایدیہم. ید اللہ فوق ایدیہم. ان ہاتھاں تے اللہ دا ہاتھ مڑ جڑا انہاں ہاتھاں تے اٹھن کرے بول دے نو. ساڈے چھوڑا لکھنا سکھ دے لکھیا ہوں ایسی مڑتے ہاتھ دار لے گئے. بچھوڑا پور نے آج لکھی لے دیکھیا جی نا اسی اتے ہاتھ رکھ لینے ہیں تو اگے پیچھے ماں انج کردا ہوئے جدو اتے ابے ہاتھ رکھیا ہو مڑ سجے کھبے ہون دیندے مڑ پورنا صحیح پوندا ہے. دوجے ہاتھاں دا میں نہیں پتا وہ امانت دی خیانت کر سکدے نے وعدہ گھاٹا کر سکدے. ابو بکر دے ہاتھ تے تے اللہ دا ہاتھ ہے.
ابو بکر دے ہاتھ ہوتے تے رسول اللہ دا ہاتھ ہو بلا پیران دیاں کھجوراں کھا سکتے نے؟ بولتے نہ ہوئے او سیدہ دیاں کھجوراں کھان والے ہاتھ نہیں، اب آیا سیدہ دے حق دی رکھ ہی کرن والے ابو بکر صدیق سرکار نے، جن اپنی ساری زندگی حضور نو راضی کر دیاں گزار چھڑ، انہاں دا مقصد حیات یہ سی انشاءاللہ آمنہ دا لال راضی ہو۔ تو اڈا کی ذہن بنتا ہے انہاں کھجوراں پیچھے یار راج رنج کر چھڑنا سی؟ توجہ ہے کہ کوئی بچے ساڈے مرید ہوندے نا تو پھر اور وڈکیاں انہاں دے کوئی اور پیر ہوندے وہ پھر آ جاندے تے او میں 10 دن بجے اسی انہاں نوں بھی شرینی دے چھڑدے نہیں کیوں دینا یا نہ رینج نہ ہو جائے پیر ساڈے کوئی نہیں پر اسی مڑ بھی شرینی دے چھڑنے کوئی رینج نہ ہو جائے۔ میں کہا تواڈے وچ اتنا کوئی خیال ہے با نقلی پیر بھی رینج نہ ہو؟ تو صحابہ دے بارے تواڈا کی خیال ہے؟ انہاں کائنات دے پیران رینج کر چھڑنا چار کھجوراں پیچھے؟ زمین دا ایتھے تسی تواڈا روڑا پہ جائے جٹاں دا تے جیڑا منتقڑا ہوے او لے لیندا ہے، اس تو بعد وہ 50 سال 100 سال 2 سال 20 سال گڑدے رہندے، جدوں وہ بابا فوت ہو جائے تو زمین موڑ اگاں کدے جاندی ہے؟ بابے دے منڈیاں جاندی۔ جے ابو بکر سیداں کولوں باغ کھولیا جے تے ابو بکر دے منڈیاں گیا ہے پھر تے کھویا توجہ ہے کہ نا؟ تے جے ابو بکر کولوں موڑ حضرت عمر کول گیا ہے تے عمر پاک کولوں حضرت عثمان پاک کول گیا ہے تے عثمان پاک کولوں موڑ مولا علی پاک کول گیا ہے تے دا مطلب ہے گل کھون والی نہیں۔ گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جے سیدھا سائیاں مولا علی سرکار پھر مولا علی سرکار کو آ جو گیا تے من مولا علی سرکار نو چاہیے آنا وہ نہ آکھنا بھائی ہے ہی ساڈی ذاتی ملکیت ہی دیو، انہاں بھی اسی طریقے تے رکھیا جس طریقے تے سیدنا ابو بکر تے عمر تے عثمان رکھیا۔ توجہ ہے سرکار ہے عزیزان محترم اے ابو بکر اوئے جدو سرکار دے وصال دی گھڑی آئی علی پاک نو بلایا اور فرمان لگے یا علی میری 4 پائی اٹھا کے سرکار دے روضہ اطہر تے لے جایا جی اور سرکار دے روضہ پاک تے رکھ کے عرض کریا جی سونیا ابو بکر آیا ہے یار دا ساتھی مزار دا ساتھی بننا چاہ رہے ہیں جے اجازت ملے تے اندر دفن کریا جے تے جے اجازت نہ ملے تے جنت البقیع چ دفن کر دے آجے۔ میرے ساتھیوں میرے عزیزوں میں کہندا ہوں ابو بکر صدیق سرکار نے طریقہ بنایا ہے جے یار اندر بلا لیا مڑتے نور نلا نورے جسائیاں اندر نام ہی بلایا جاندی واری یار دے بوئے تے حاضری تے ہو جائے گی۔ ساڑھے سید شبیر شاوری پڑھ دے اللہ تعالیٰ شاہ جی دی قبر تے کروڑا رحمتہ نہ شاہ جی بڑی کمال دی شخصیت ہے سید آیت کرما لیا ہے توجہ ہے حضرات سرکار فرما دیا ابو بکر نے فرمایا میرا جنازہ اٹھا لیا جے اور سرکار دے روضے تے لے جایا جے کس ارادے نال کے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے
محبوب کی گلی سے ذرا گھوم کے نکلے محبوب کی گلی سے ذرا گھوم کے نکلے محبوب کی گلی سے ذرا گھوم کے عاشق کا جنازہ ہے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے محبوب کی گلی ہے ذرا گھوم کے نکلے سجنا انشاءاللہ اے عشق دا رتبہ نصیب ہوئے بندے نو مرن لگے ہمیں یار دے در دی حاضری دی تڑپ موجود ہوئے صدیق اکبر سرکار عشق دے اس رتبے تے ہی ہے آپ نے سمجھ آ رہی ہے سجنا اے رمز دی گل جے ابو بکر صدیق نے سارے صحابہ کیوں مولا علی نو ہی فرمایا ہے بھئی تسی حضور دے روزے اگے جا کے آکھیا جائے یہ مطلب ہے ابو بکر صدیق دسیا یار دے در تے حاضری تاں ہی ہونی جے علی پاک نو مان کے آئے ہوئے تھے علی دے منکر ہو کے آئے ہوئے تھے حاضری کوئی نہ ہونی جیڑا علی دا منکر ہے وہ 1.25 صحابہ نے بھی مندا ہوئے تے منن دا فائدہ کو نہیں ہونا منکر علی دا نہ ایمان نال تعلق ہے نہ مدینے والے نال تعلق ہے نہ جنت نال تعلق ہے صحابان مننا بھی ہوندے آستے ہی فائدہ مند ہے جڑا علی دا نوکر ہے جنت وچ بھی اس جانا ہے جڑا علی دا نوکر ہویا حوض کوثر بھی اون ملنا ہے جڑا مولا علی دا نوکر وہ بڑا بدبخت ہے جڑا مولا علی دا منکر ہے اور وہ سنی ہو ہی نہیں سکتا جڑا علی دا منکر ہے لیکن ایک گل یاد رکھنا علی دے نوکر ہیں پر صحابہ کنڈ نہیں کرتے کیوں علی نہیں راضی ہوندہ جے ابو بکر نو چھڑیے ایک جملہ سنو یہ مڑگرلاں ڈھوڑیاں ہی لب دیاں کہ جیڑی 4 پائی اتے ابو بکر صدیق دا جنازہ اٹھایا گیا وہ پتہ ہے 4 پائی کیڑی وہ 4 پائی وہ سی جدے اتے رسول اللہ سرکار آپ دا وصال ہویا سی جی جس 4 پائی اتے حضور سرکار دا وصال ہویا ہے اس سے 4 پائی تے ابو بکر صدیق دا جنازہ اٹھا اور سوار والے دن رسول اللہ دا وصال ہویا ہے سوار والے دن نہیں ابو بکر صدیق دا وصال ہویا ہے 63 سال وصال دے وقت حضور دی عمر سی 63 سال ہی ابو بکر دی عمر سی یار دی ذات اچ فنا جو آئے وکھرے آئی نا یار دی ذات اچ فنا دنیا دی تاریخ کھنگالی ہے میں صرف ایک مثال ہے دے نال دی اور مل دی ہے میں جویں دا ابو بکر صدیق دا تے سرکار دا پیار ہے دے نال دی ایک مثال ملی ہے اور میری مطالعے وچ نہیں آئی ہوئے گی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اور حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ دو میں مرشد تے مرید بھی نہیں استاد تے شاگرد بھی نہیں اور ماما بانجا بھی نے اور حضرت جنید بغدادی سری سکتی دے خلیفہ بھی نے اور سائیاں دی مزار بھی کٹھی آپ نے سمجھ آئیے فقیر نونا دی مزار دی دو مزاراں سے کٹھیاں حاضری دی سعادت نصیب ہوئی ادھے ابو بکر صدیق حضور سرکار دے سسر بھی نے مرید بھی نے شاگرد بھی نے خلیفہ بھی نے توجہ ہے تے مزار بھی کٹھی
عزیزاں نے من مولا علی سرکار لے کے آپ دے دروازے تے آئے نے. دروازہ حضور دا کھل دئیو دے واسطے ہے جی دے واسطے مولا علی سفارش پہ کر دے. کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ تو جنہوں مولا علی اندر داخل کرانو دینا لڑی دا نہیں. کوئی سمجھ آئیے کوئی جنہوں مولا علی اندر داخل کرانو دینا لڑی دا. حضرت علی نہیں پتا ماں بین بیتی والمنبر روضۃ من ریاض الجنہ. میرے نبی دے گھر تو منبر دے درمیان والی جگہ ساری جنت دی ہے. تو اپنے ہاتھاں نال ابو بکر نو جنت ہی داخل پہ کر دین مولا علی. اسی نوکر جے مولا علی دے بھائی نوٹ کرو. سٹامپ پیپر لکھانا جے تاں بھی لکھا لکھنے دی لوڑ کوئی نہیں لیکن دس دے پہ مڑ لکھا لو جے لکھانا جے اسی مولا علی دے نوکر جے. مولا علی دے نوکرہ مولا علی دے مرید ہاں. علی علی کرن والے ہاں علی علی کرن والے ہاں اور علی علی دا وظیفہ کرنے ہاں. علی حق دا نعرہ مارن والے ہاں. توجہ ہے حضرات کی کوئی. علی حق دے نعرے مارنے ہاں اور ہر میدان چلی حق تے. جب تو اما عائشہ صدیقہ اور مولا علی سرکار دا جھگڑا ہویا ہے اس جھگڑے سے مولا علی حق تے. جدو حضرت امیر معاویہ اور مولا علی سرکار دی جنگ ہوئی ہے ادو بھی حضرت علی حق تے. حق ہر وقت علی نال. آپ انہوں سمجھ آئیے کہ نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا میرے اللہ عدد فرما دیں. حق بدست حیدر کرار و تان بر معاویہ کار فجار. حق بدست حیدر کرار ہے. حق حضرت علی دے نال. لیکن حق علی دے نال دیاں حضرت علی پاک نے حضرت عائشہ صدیقہ نو غلط لفظ نہیں بولے. علی دا ملنگ کیوں بولے؟ جنگ حضرت علی نال ہوئی ہے نا انہوں نے. وہ جو بھی جھگڑا لڑائی ہوئی فسادیاں کروائی جو بھی تاریخی بات تھی تو حضرت علی تو بھی زیادہ حضرت علی منن والے بندے آ گئے دنیا. حضرت علی تو اس تو بعد بھی انہوں نے احترام کر دیا. اس تو بعد احترام کیتا ہے. احترام اور ادب انہوں نے برقرار رکھے ہے. تو عائشہ صدیقہ دا مولا علی ادب کرن تو مولا علی دا حضرت عائشہ صدیقہ دا ادب کرنا مومنہ واسطے دلیل ہے بھائی سنت علی ہے. وہ کیسے بندے جڑے انہوں نے بارے غلط لفظ بول لے. اسی ہے جے مولا علی سرکار دے نال الحمدللہ رب العالمین. عقیدہ سن لو ہم روز ازل سے ہی اس در کے بھکاری ہیں. آج کل دے آلے نبی دے منگتے نہیں اسی ازل دے دل دے آلے رسول دے نوکراں. ہم روز ازل سے اس در کے بھکاری ہیں. اب اور کسی در پہ جانا ہے نیا ہے. آج بڑے نہیں جی سال کو ہویا جے میں کہ نہیں تسی کدو دے مومن ہو. میں کیا ہم روز ازل سے اس در کے بھکاری ہیں. جدو دی ہوئی سنبھالیے ماپیاں گڑتی علی علی دی دیتی ہوئی ہے. ہم روز ازل سے اس در کے بھکاری ہیں. اب اور کسی در پہ اب اور کسی در پہ جانا ہے نسل کریموں کی ہے. نسل
لجپال گھرانہ ہے نسل حضور دی ساری نسل کریم لوگاں دی ہوندی ہے نسل کریموں کی ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل مولا علی عرض کیتی یا رسول اللہ ابو بکر آیا ہے نا بھئی میں توجہ چاہنا ہوں سونے آئے ابو بکر آیا ہے کنڈی آپ پہ کھلی ہے دروازہ آپ پہ کھلیا ہے تے اندروں آواز آئی ہے یار نو یار نہ ملا دیتا جائے سجن مسئلے دی سمجھ آئی کہ نہ آئی تے شریکان کوئی اندر وڑن دیندہ ہے تو علی اتھا نال اندر داخل کرن تے حضور اگو بوا کھولنے دا مطلب ہے ابو بکر شریک نہیں نبی دا نوکر ہے پائی سمجھ آئی کہ نہ آئی جیڑی فرقہ واریت بندے کر دے ہے نا تے تو ان لڑان دے دے یہ دے تو بچیا کر دین محبت ہے دین امن ہے دین پیار ہے دین فرقہ واریت نہیں ادیاں دن صحابان جھڑ دے دیاں دن مولا علی جھڑ دے میں گیا زی بندیاں دے آنکھیں نہیں لگے حضور دے آنکھیں لگیاں انہاں دس چھڑیا ہے نا آل نو چھڑیا جے نا صحابان چھڑیا جے سی دوان کو نہیں چھڑیا بچوں آپ جڑا نا روز نمیں پاس سے نہ ٹوڑیا کرو پرانا دین بابیاں سندس ہے وہ دے ہوتے چم کر کے کھلے وہ دے ہوتے ڈٹھے رہو ہلن دے لوڑی نہیں تھوڑے جائے تو ساڑھے کو زندگی دے دیں وہ اس ایسی وانڈے کڑ چھڑی ہے وہ کدی اوس بیڑی تے کدی اوس بیڑی تے کدی اوس بیڑی تے میں کہ چھڑ دے ہیرے پاس سائی کو چنگا یا کھیڑے یا رانچا ایک پاسا کر کھیڑا میں کہ رسول اللہ آڑا مرکز دین حضور نے آل نے بھی منیا تے حضور دی وجہ تو منیا صحابہ نے بھی منیا تے حضور دی وجہ تو مرکز دین رسول اللہ نے اے اصل رمض دین دا مرکز حضور نے اساں سا اہل بیت نو حضور دی وجہ تو منیا اہل بیت کیوں اہل بیت نے کہ رسول اللہ دے اہل بیت صحابہ کیوں صحابہ نے کہ حضور دے صحابہ بھائی سمجھ آ گئی جے اے اصل رمض چھوڑ جاندے سکولے تو اندر اسی تاریخ پڑھی میں کہا جڑی تو سکولے پڑھی یہ پترا اسی چروکھڑی پڑھ کے اگاں لانگ گئے اجے ہونا پڑھے ہیں اتھے اگے تو کئی لانگ گئے تاریخی تاریخ تے اعتبار کر کے قرآن دا انکار نہ کر دین قرآن تو لے اور نبی دے سونے فرمان تو لے حضور دی ایک حدیث بھی کھا دیو جدے جو رسول اللہ نے ابو بکر صدیق نو برا کیا ایک اونلی بات ایک حدیث دکھا دیو حضور نے حضرت عمر دے بارے غلط جملہ بولیا ایک حدیث دکھا دیو کہ رسول اللہ دی زبانی تو نکلیا ہوئے حضرت عثمان غنی دے بارے حضور نے تے فرمایا ہے او دنیا والے ہو لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنت عثمان ہر نبی دا جنت ساتھی ہونا ہے جنت میرا ساتھی عثمان کیڑیاں گلاں تے ٹر دے حضور دی گل تے چلو پاجی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ درویش کامل نے بڑی کرمالی گل کیتی ہے سرکار فرما گئے علم پڑھیا پر ادب نہیں سکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے
مقدسات اسلام صحابہ اور اہل بیت انہاں دا ادب نکل جاندا ہے نا، اس بندے دی اگلی منزل الہاد ہے، وہ دین تو نکلدا ہے، پھر آخری منزل ہوتی ہے کہ وہ دین تو نکل جائے۔ اس واسطے اگر دین اپنے اندر رکھنا چاہتے ہو تو مقدس اور محترم ہستیاں اپنے اندر رکھو، ادب رکھو۔ جدے اندر وہ ادب نکل جائے وہ دے اندر دین نہیں رہندا، لکھ لو، جس بندے دے اندر وہ ادب نکل جائے اس بندے دے اندر دین نہیں رہندا، نہیں تھوڑی دیر بعد نکل جائے۔ اس واسطے ایک سازش دشمنان اسلام دی کہ انہاں دے اندروں پہلا ادب ختم کرو، لیکن الحمدللہ یہ ختم کرنے والے اپنا پراپوگنڈا کر دین تو جنہ چر قرآن دی آواز آندی رہی اسی حضور دے صحابہ اور اہل بیت دا ادب دسنے آنا۔ بیٹا ادب ہی تے ہے، ادب سکھو، سارا کام ہی ادب ہے۔ ادب نہیں آیا تو کچھ نہیں آیا، ادب آ جائے تو بندہ متکبر نہیں رہندا، بندے چوں میں نکل جاندی ہے جدو ادب آ جائے۔ سلطان بہو رحمت اللہ علیہ سرکار فرماندے نے علم پڑھیا پر ادب نہیں سکھیا تے کی لینا علم نو پڑھ کے ہو چلے کٹے پر کچھ نہیں کھٹیا تے کی لینا چلیا وڑ کے ہو جاگ بنا تو جمد نہیں واؤ تے بھاویں لال ہون کڑے کڑ کے